نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج ہم نے 19ویں پارے کی تلاوت آپ کے سامنے کی۔ اس پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ایک واقعے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اور وہ دن کہ جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھ کو کاٹے گا، اپنے ہاتھ کو کھائے گا اور یہ کہے گا، یقول وہ یہ کہے گا، یا لیتنی کاش کہ میں اس شخص کو جس کو میں نے اپنا دنیا میں دوست بنایا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اپنے بیسٹ فرینڈ کے بارے میں یہ تمنا رکھے گا کہ کاش کہ میں اس کو دوست نہ بناتا، کاش کہ میں اس کے ساتھ دوستی نہ کرتا، اس کی دوستی نے مجھے تباہ کر دیا۔ والدین لاکھ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا وہ لڑکا اچھا نہیں ہے، وہ دوست آپ کا اچھا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے نا کہ ابا کے پاس اماں کے پاس اتنی عقل ہی نہیں جتنی ہمارے پاس عقل ہے۔ ہم کہتے ہیں ابا آپ کو نہیں پتا، میں جانتا ہوں نا، میں نے تو دوستی اس لیے کر کے رکھی ہے کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طریقے سے وہ بھی نماز پڑھنے لگ جائے۔ تو بھائی آپ دین کی دعوت دینا، یہ ساتھ اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا اور پوری رات کا غائب ہونا، یہ رات عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر تک کی تو کوئی نماز فرض نہیں ہے، تو اس وقت میں بیٹھ کے کس نماز کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہوتی کہ جو نماز کے لیے آئے۔ یاد رکھیے کہ دین کی طرف بلانا بہت اچھا کام ہے، لیکن جبکہ طریقہ بھی وہی ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ میں دین کی طرف بلاؤں اور اپنے طریقے سے بلاؤں، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دین آپ علیہ السلام لے کر آئے، اس دین کی دعوت آپ علیہ السلام نے دین کی دعوت کا کام کیا، تو اگر ہم بھی اس دین کی دعوت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، دین کی دعوت دیں گے اور طریقہ نبی کا ہوگا تو فائدہ ہوگا، ورنہ فائدہ بالکل بھی نہیں ہوگا۔ یہ جو واقعہ ہے اس واقعے کی طرف اشارہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا عقبہ بن ابی معیط، یہ سرداران قریش میں سے تھا۔ تو اس کا یہ معمول تھا کہ یہ جب بھی سفر سے واپس آتا تھا تو یہ لوگوں کو جو ہے نا وہ بلاتا تھا، مکہ کے جو شرفاء لوگ تھے ان کی دعوت کرتا تھا کہ اللہ نے خیر سے مجھے سفر سے جو ہے نا واپس میں آ گیا ہوں، تو دعوت کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ یہ سفر سے جب واپس آیا تو اس نے جو ہے وہ جو دعوت کی اور شرفاء مکہ کو بلایا، اس میں آپ علیہ السلام کو بھی بلا لیا۔ تو جب آپ علیہ السلام کو بلایا تو آپ علیہ السلام جو ہے وہ دسترخوان پہ موجود تھے، تو اس نے کہا کہ جی آپ بھی کھانا تناول فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ، جب تک کہ تم دیکھیں آپ علیہ السلام نے شرط کیا لگائی، شرط یہ لگائی کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ یہ شرطیں ہوتی ہیں، ہم آپ کی دعوت تو کھائیں گے لیکن آپ وہ بنائیں گے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی دعوت قبول کریں گے لیکن آپ نے فلاں جگہ سے بنوانا ہے وہ کھانا، پھر ہم آپ کی دعوت میں شریک ہوں گے۔ ہماری تو یہ شرطیں ہوتی ہیں، کیا یہ اچھا ہو جائے، یہ ہو جائے کہ ٹھیک ہے رات کا کھانا آپ کے یہاں ہم کھائیں گے، بالکل ہماری طرف سے جو ہے وہ دعوت قبول ہے، بشرط یہ کہ آپ فجر کی نماز میں ہمارے ساتھ ہوں، یہ بات ہونی چاہیے نا۔ تو ٹھیک ہے ہم بالکل آپ کے یہاں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ کھانا کھائیں گے، بشرط یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ جیسے میں فجر کے بعد بیٹھ کے جو ہے وہ تلاوت کرتا ہوں، آج آپ بھی تلاوت کریں میرے ساتھ۔ یہ شرط لگائے نا، سامنے والا یہ بھی نہیں کہے گا کہ بھائی یہ کیا شرط لگا، بولے ٹھیک ہے یار میرا خیر خواہ ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک آپ کے دسترخوان سے نہیں کھاؤں گا کہ جب تک کہ تم جو ہے نا وہ کلمہ نہیں پڑھ لو گے۔ اس نے کہا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو یہ میرے دسترخوان سے کوئی خالی ہاتھ اٹھ کر جائے، ہم تو کہتے ہیں کہ اچھا بچ گیا، تو جو مکہ ہے، اہل مکہ کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہماری توہین ہے، ہمارے دسترخوان سے جو وہ خالی ہاتھ چلا گیا۔ ہم نے یہ سنا ہے کہ وہاں پر جو لوگ جو ہے نا وہ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو دسترخوان لگتے ہیں تو وہاں پر عرب بٹھاتے ہیں اور اس بات پہ لڑتے ہیں کہ اس کو میں نے بٹھانا ہے، وہ کہتا ہے جی اس کو، وہ ایک بندہ ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے اپنے دسترخوان پہ، ایک ادھر کھینچ رہا ہوتا ہے، تو یہ ان کی سخاوت ہے۔ تو بہرحال اس نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ آپ میرے یہاں کھانا کھائے بغیر چلے جائیں، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس عقبہ بن ابی معیط کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا ابی ابن خلف، ٹھیک ہے جناب، وہ بدترین مشرک تھا، بدترین مشرک۔ تو عقبہ ابن ابی معیط کی اس سے ملاقات ہوئی تو اس نے عقبہ بن ابی معیط نے بتایا کہ جی میں نے جو ہے وہ دعوت کی تھی جس میں آپ علیہ السلام بھی آئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ شرط رکھی، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس نے کہا یہ کیا کام کر لیا،
اس نے کہا یہ کیا کام کر لیا؟ اور آپ کہا ٹھیک ہے جی اب تم مسلمان ہو گئے ہو، تم ان کے دوست بن گئے ہو، تو لہٰذا اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، میری تمہاری دوستی ختم۔ اس نے کہا بھائی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیوں دوستی ختم کر رہے ہو؟ اس نے کہا یا تو کیا شرط لگائی؟ کہا یا تو یہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ان کے چہرے پہ یا تو تھوکو، یا جو ہے تم جو ہے نا مجھ سے دوستی رکھو۔ اب دیکھیے یہ درمیان میں تھا عقبہ بن ابی معیط، اس کو کیا چاہیے تھا؟ دوست ایک نہیں 10 مل جائیں گے، اس سورنگی سے ایک چھوڑیں گے، اگلی سورنگی میں 2 اور کھڑے ہوں گے، 2 منٹ میں دوستی بن جاتی ہے، 2 منٹ میں دوست بن جائیں گے، ایک چائے کا کٹ پلائیں دیکھیں کیسی دوستی ہو جائے گی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا او ہو یہ تو دوست ہے، یہ تو پرانا ہے اور فلاں ہے ڈھمکانا ہے۔ اس نے ایمان پر اپنی دوستی کو ترجیح دی، نعوذ باللہ من ذالک، اس نے جا کر یہ کام کر دیا۔ جب یہ کام کر دیا تو اللہ نے قرآن اتار دیا، اللہ نے فرمایا کہ کتنا ظالم ہے یہ شخص جو قیامت والے دن اپنی اس کوتاہی پر، جب انسان غلطی کر بیٹھتا ہے نا بعد میں اس کو اندازہ ہوتا ہے مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، اپنی اس غلطی پر اس افسوس پر یہ اپنے ہاتھ کو انگلیوں کو منہ میں لے گا اور اس کو کھاتا رہے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے اپنا ہاتھ کھا لیا، اور یہ کہے گا کہ کاش کہ میں جو ہے وہ اس آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ جب مجھے ہدایت مل گئی تھی تو میں نے جو ہے نا اس کی بات مانی اور میں گمراہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسا شخص جو برا دوست بناتا ہے وہ برا دوست خود تو جاتا تباہی میں، وہ ساتھ میں اس کو بھی لے کے جاتا ہے۔ بہترین ہے وہ بندہ کہ جس کو اچھا دوست مل جائے، جس کو اچھا ساتھی مل جائے، وہ بندہ نہایت ہی عمدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے کہ خصوصی فضل ہے اس کے اوپر۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ہماری رشتہ کرتے ہیں نا تو کیا پوچھتے ہیں کہ جی آپ کہاں کام کرتے ہیں، آپ کہاں بیٹھتے اٹھتے ہیں؟ جی فلاں جگہ بیٹھتا اٹھتا ہوں، فلاں جگہ کام کرتا ہوں۔ تو وہاں اس کے دوستوں سے ملتے ہیں اور ان کے دوستوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ آپ ان کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ نہیں میں نے دوستوں کو دیکھا ہے، دوست مسئلہ صحیح ہے تو لڑکا صحیح ہے۔ اس طریقے کی تحقیقات ہوتے ہیں۔ کیوں کہ حضور میں اس نے یہ فرما دیا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسا وہ ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا بھائی، جی ہم جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھ جو ہے نا ایک برے آدمی کو دوست بنا لیں گے، ہم نے تو کام نکلوانا ہے، ہم کوئی اس کا اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ اثر قبول ہونا نہ ہونا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ جب آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہوتا ہے نا، ٹرین میں جب سفر کر رہا ہوتا ہے، جب ٹرین پٹری بدلتی ہے نا تو فوراً پتہ نہیں چلتا ٹرین نے پٹری بدل دی ہے، وہ تھوڑا سا آگے جب جاتی ہے نا پھر جا کے پتہ چلتا ہے او ہو ایک راستہ یہ جا رہا تھا اور ایک راستہ یہ جا رہا تھا، ٹرین اس پٹری سے اب اس پٹری پہ آ گئی، وہ آگے جا کے بات کھلتی ہے کہ جب وہ 2 راستے الگ الگ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ شروع میں آدمی اس کا اثر قبول کر رہا ہوتا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن جب تو کچھ وقت گزرتا ہے نا اور تھوڑا آگے نکلتا ہے، دوسری کو مہینہ 1.5 مہینہ 2 2.5 3 مہینے ہو جاتے ہیں نا، پھر آدمی بولتا ہے او ہو میں تو فجر بھی پڑھ لیا کرتا تھا، اب تو فجر بھی نکل گئی، اب تو میں تو قرآن پاک کی تلاوت کر بھی لیا کرتا تھا، اب تو وہ بھی نہیں ہو رہی، میں تو ابا اماں کو کبھی جواب نہیں دیتا تھا، آج میں دوستوں کے خاطر اماں ابا کو جواب دے رہا ہوں، او ہو بات ہی بہت آگے نکل گئی۔ لیکن جب ایک مرتبہ آدمی کے اندر برائی کی جرات پیدا ہو جاتی ہے نا، بہت مشکل ہے دوبارہ آدمی جو ہے نا اپنے آپ کو راہ راستے لے کر آئے، بننا بہت مشکل ہوتا ہے اور بگڑنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ بگڑنا بہت آسان ہے اور بننا انسان کے لیے کیا ہوتا ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب اے میرے رب ان قومی یہ میری قوم ہے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے چھوڑا ہے، ہم نے تھوڑی چھوڑا، ہم تو رمضان پڑھتے ہیں، 11 مہینے کی چھٹی ہے ہماری، 11 مہینے کی چھٹی ہے، 1 مہینے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور 1 مہینے میں روزانہ 1 پارہ پڑھتے ہیں، بہت ہو گیا 1 پارہ، بہت ہو گیا 1 پارہ۔ یہ قرآن کس کے لیے آیا ہے؟ کس کے لیے آیا؟ کہ مشرک پڑھے گا، مجوسی پڑھے گا، عیسائی پڑھے گا، یہودی پڑھے گا، کون پڑھے گا؟ مسلمان پڑھے گا، پڑھتا ہے مسلمان، پھر کون پڑھے گا؟ مسلمان یہ قرآن رکھے اس کا کم، ہاں پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی خاندان میں انتقال ہو جائے نا تو قرآن خوانی کے لیے جمع کر دیتے ہیں کہ آؤ جی پڑھو، اور اللہ معاف کرے ایک نیا ٹرین شروع ہو گیا ہے، جی وہ ہمارے یہاں جو ہے نا فلاں کا انتقال ہو گیا ہے تو قاری صاحب ہمیں 10 بچے دے دیں، کیوں؟ وہ ختم کروانا ہے۔ یار ابا مرا ہے، کم سے کم ابا کے مرنے پہ تو تم پڑھ لو، اس میں مدرسے کے بچے آگے پڑھیں گے، کیا مدرسے کے بچے وہ اس نیت سے اس خلوص سے پڑھیں گے جتنا میں اپنے باپ کے لیے پڑھ سکتا ہوں؟
اور پھر ایک نئی چیز یہ ہے کہ عجیب لگتا ہے، ایک دو جگہ یہ دیکھا کہ بھائی وہ بس پارا مکمل کرنا ہے، آدھا میں پڑھتا ہوں آدھا پڑھوں، ایسا رکھا ہوتا ہے قرآن میں، اللہ معاف کرے ایسے، تو ایک صفحہ ادھر والا میں پڑھتا ہوں ادھر والا پڑھوں، ادھر یہ پڑھ رہا ہوتا ہے ادھر دوسرا پڑھ رہا ہوں، یہ صفحہ موڑا ایک طرف ہی ایک طرف ہی، یعنی مذاق ہے قرآن کے ساتھ۔ بھائی آپ پورا پارا نہیں پڑھ سکتے نا، کہیں کوئی چیز قرآن میں آیا، کسی حدیث میں آیا کہ پارا شروع کرو تو ختم کرنا ضروری ہے، کہیں نہیں آیا نا، بھائی آپ آدھا پارا پڑھ لو، اب ایک پاؤ پڑھو، لیکن بڑی توجہ سے بڑے طریقے سے انسان پڑھے، ایسا تو نہ ہونا کہ بجائے اس کے کہ انسان پڑھنے کو ثواب ملے پڑھنے کے بعد وہ پڑھنے کے گناہ مل جائے، ایسا بھی نہ ہونا۔ پہلی بات تو یہ قرآن سے تعلق قائم ہو، تعلق کو طریقے سے تعلق قائم کریں، انسان دنیا والوں سے تعلق قائم کرتا ہے، طریقے سے جو ہے نا وہ تعلق کو چلاتا ہے، بڑے طریقے سے لے کر چلتا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ یہ آگے بڑا فائدہ دے گا، قرآن کتنا فائدہ دے گا۔ اور اگر قرآن کو چھوڑ دیا، حضور شکایت فرمائیں گے اللہ سے، اور حضور نے جس کی شکایت اللہ سے کر دی نا، پھر اللہ پاک نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، اللہ کو اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ جو محبوب ہے وہ آپ علیہ السلام ہیں، آپ وجہ کائنات ہے، پوری دنیا آپ علیہ السلام کے لیے اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں، اور اگر حضور نے شکایت کر دی نا تو پھر ہمارا کباڑا ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے وہ کون ہیں؟ ان کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ ان کی صفت میں سے پہلی صفت کیا ہے؟ یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو باوقار انداز میں چلتے ہیں، بڑے طریقے سے چلتے ہیں، بتکلف انداز میں نہیں چلتے، ٹھیک ہے، اترا کر زمین پر نہیں چلتے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، اپنی گاڑی کو ایسے نہیں دوڑاتے کہ جیسے کہ پورے شہر کے اندر ایک حضرت کے پاس ہی گاڑی ہے، طریقے سے بڑے ادب و اداب کے ساتھ ان کا چلنا چلانا ہوتا ہے، باوقار انداز میں وہ چلتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندے، یعنی دیکھنے والا اگر چلتا ہوا دیکھے نا، بولے ہاں واقعی یہ اللہ کا بندہ ہے، بڑے طریقے سے اور بڑے نگاہوں کو جھکا کر جو ہے وہ چلنے والا ہے۔ ایک صفت یہ۔ دوسری صفت کیا فرمائی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی آدمی سے بحث کرتا ہے نا تو اس کے بحث و مباحثے میں نہیں لگ جاتا، وہ بس کیا کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو دعوت دے رہے تھے تو والد نے بات کو نہیں مانا اور یہ کہا کہ تمہیں میں چھری پہ لٹکا دوں گا، تمہیں میں رجم کر دوں گا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ یہ تو نہیں کہا نا کہ میں نبی ہوں اور آپ جو نا میرے ساتھ ایسا کر لیں گے، کیا فرمایا؟ قال سلام سأستغفر لك ربی، میں اللہ سے آپ کے لیے جو ہے نا وہ مغفرت طلب کروں گا کہ اللہ آپ کو ہدایت دے دے، باقی میری طرف سے السلام علیکم۔ جہاں کہیں بحث و مباحثہ ہو انسان کہتے جی السلام علیکم، ختم۔ لڑنا جھگڑنا اور اس طریقے کے معاملات کرنا یہ جو ہے نا وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تیسری صفت کیا فرمائی؟ رحمان کے بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ جو کس طرح ہوتے ہیں، وہ سجدے میں ہوتے ہیں یا قیام، یعنی رات ان کی نماز میں گزرتی ہے۔ رحمان کے بندے رات کو موبائلوں پہ نہیں لگے رہتے۔ رحمان کے بندے رمضان کے مہینے میں کنڈے کی لائٹ پر اسٹریٹ کرکٹ نہیں کھیلتے۔ رحمان کے بندے پوری رات چائے کے ہوٹلوں پہ نہیں گزارتے۔ رحمان کے بندے کہاں ہوتے ہیں؟ والذین یبیتون لربہم، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے رات کو قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہ رحمان کے بندے۔ اور پھر آگے فرمایا چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، رحمان کے بندے عذاب جہنم سے پناہ مانگتے، یا اللہ آپ جہنم سے بچا لینا، یا اللہ تو جہنم سے بچا لینا، یہ رحمان کے بندوں کی صفت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص یہاں بیٹھا یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں، یہ صفات ہیں؟ اگر ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، ورنہ پھر میں اپنے خیال میں تو رحمان کا بندہ ہوں، اللہ کی نگاہ میں ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم اللہ کی نگاہ میں اللہ کے بندے نہیں ہیں۔ اصل تو یہ ہے نا کہ اللہ کی کتاب میں لکھ دیا جائے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، ہمارا لکھنا اور ہمارا کہنا اس کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ ہمیں شمار کر لے کہ یہ ہمارے بندوں میں ہے، بس پھر ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الشعراء ہے، شعراء یہ شاعروں کی جمع ہے، ٹھیک ہے نا، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے تو اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے نا سورۃ الشعراء رکھا ہے۔ اللہ تبارک اس سورت میں فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، جب آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا نا کہ آپ جو ہے وہ اب مصر سے جو ہے نا وہ باہر نکلیں اور جو ہے نا آگے جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے اپنے شہر میں جانا ہے اور فلسطین جانا ہے، اور آپ کے جتنے متبعین ہیں جنہوں نے آپ پر ایمان لایا ہے آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر نکلیں۔
تو فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر، اور ہم نے کیا فرمایا کہ ان اسری بعبادی، آپ اپنے بندوں کو رات میں لے کر نکلیں. اسری اسرا، وہ جو سفر ہوا تھا معراج کا وہ کب ہوا تھا؟ رات میں. ان اسری، رات کے وقت میں لے کر نکلنا، رات کے وقت میں چلنے کو اسرا کہتے ہیں. آپ رات کے وقت میں لے کر نکلیں کس کو؟ اپنے بندوں کو. انکم متبعون، اور ساتھ میں یہ بھی کیا کر دیا، انکم متبعون، آپ کا پیچھا کیا جائے گا. آپ کا پیچھا کیا، بتا دیا آپ رات کو نکلیں یا دن کو نکلیں آپ کا پیچھا ہوگا. کون پیچھا کرے گا؟ فرعون اور اس کا لشکر آپ کو پیچھا کرے گا. اچھا جی. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون نے پھر کیا کیا، اپنے سارے کے سارے کارندے جو ہے نا وہ جمع کیے اور ان کے پیچھے لگا دیا، اور کیا کہا ان هؤلاء لشرذمۃ قلیل، یہ تو چھوٹی سی ایک جماعت ہے، ان کو ختم کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گا. چلو جی. اور فرمایا وانہم لنا لغائظون، یہ وہ لوگ ہیں جو دل جلے لوگ ہیں، یہ دل جلے لوگ ہیں، ان کو ختم کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اور بھائی کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم ساری تیاری سے جا رہے ہیں، ہم نے ساری کی ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر کے رکھی ہے، ہم ان کو انشاءاللہ کیا کر دیں گے، ہم وہ کہنے لگا ختم کر دیں گے. بہرحال جی جب وہ وہاں سے نکلے اور جب آگے پہنچے تو فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، جب چلتے رہے نا تو آگے کیا آ گیا، دریا آ گیا. جب دریا آ گیا نا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں رک گئے، ان کی قوم بھی رک گئی، پیچھے سے کون آنے لگا، فرعون کا لشکر آنے لگا. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے فرمایا، کہا کہ انا لمدرکون، موسیٰ پکڑے گئے ہم، لمدرکون پکڑے گئے ہم، بس اب خیر نہیں ہے. پیچھے فرعون اس کا لشکر، آگے دریا، اب درمیان میں ہم، اب کیا کریں گے. اب دیکھیں نبی کا ایمان دیکھیں، نبی کا ایمان دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ہاں دیکھو یہ کیا ہو گیا، ہم تو رات کو بھی نکلے تھے کہ تاکہ یہ ہمارے پیچھے نہ آئے، دیکھو جو اب کیا کریں. ایمان دیکھیں نبی کا. کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ہو نہیں سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، ہو نہیں سکتا. ان معی ربی سیہدین، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا. آپ علیہ السلام جب جو ہے وہ غار ثور کے اندر تھے، ساتھ میں کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے تھے کہ اوپر جو ہے وہ مشرکین مکہ جو ہے وہ گھوم رہے تھے، اور یہ بھی آیا ہے کہ اگر وہ اپنے پاؤں کو دیکھتے نا تو نیچے نظر آ جاتے کہ یہ غار میں یہ چھپے ہوں. اب وہاں پر جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہ تو یہ کھڑے، اب کیا ہوگا. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. آپ دیکھیں نبی، ہر نبی کا جملہ کیسا ملتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا ان معی ربی، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور پھر برائی کا کام کرتے ہیں. اللہ برائی میں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا، اللہ برائی میں ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جی اللہ ہمارا ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا. ہم بد نظری کرتے رہیں، ہم صبح سے شام تک جھوٹ بولتے رہیں، ہم لوگوں کا مال دباتے رہیں اور اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ بالکل، اللہ کی قسم اللہ ہمارے ساتھ نہیں. ہاں شیطان ضرور ہمارے ساتھ ہے، شیطان ہمارے سر پہ ضرور سوار ہے، شیطان نے بالکل کنٹرول ہم پر کیا ہوا ہے. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ آدمی ان چکروں میں نہیں پڑتا، وہ آدمی ان چکروں میں نہیں پڑتا. اور یاد رکھیے دین پر جب چلتا ہے آدمی تو حالات بہت حالات آتے ہیں. جب بھی کبھی حالات آئے نا آدمی اپنے آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ رکھے اور یہ کہے کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو جماعتیں جاتی ہیں نا تبلیغ میں، تو کراچی کے اندر جہاں ہوتی ہے تو وہاں تو ماشاءاللہ اچھا نظام ہوتا ہے، ذرا ٹور پلازا کراس تو کرے. جو سالوں کی جماعتیں ہوتی ہیں کیا ان پر حالات آتے ہیں، اور آپ ان کا استقامت دیکھیں کیسے مضبوطی کے ساتھ یہ اپنے معاملات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں، کیسے مضبوطی کے ساتھ معاملات جو ہے نا وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں. اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے، اپنے جب ہم سال میں تھے، سال لگا رہے تھے، کہ حالات ایسے تھے کہ کچھ کہہ نہیں سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. بس کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اور بھائی واقعی اللہ ہمارے ساتھ. اور اللہ نے ایسا ساتھ دیا، ایک نہیں دسیوں نہیں 20 مقامات پہ یہ حالات آئے، اللہ نے ایسا ساتھ دیا کہ ہم بتا نہیں سکتے. تو اللہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کا ساتھ اللہ نہیں چھوڑتا، بندہ اللہ کا ساتھ چھوڑ چکا ہوتا ہے. وہ اپنے اللہ معاف کرے کہتے ہوئے عجیب سے لگتا ہے، جہاں اپنا مطلب آتا ہے نا تو وہاں اللہ اللہ ہوتا ہے، جہاں مطلب نکلا نا بس وہاں پر پھر اللہ کون ہے، انسان پہچان کر. پیچھے اللہ پاک نے کی جگہ بیان کیا ہوا ہے نا کہ
جب مشکل ہوتی ہے اللہ کو پکارتے ہو، اور جب مشکل چلی جاتی ہے تو ایسے ہو جاتے ہو جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہیں، کألم یدعونا، گویا کہ ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تم نے. بالکل ہمارا حال یہی ہے، بالکل ہمارا حال یہی ہے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، آپ ذرا اپنی قوم کو، اپنی امت والوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو بیان کیے. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے والد سے کہا اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد اصناما، ہم کس کی؟ اصنام کس کی جمع ہے؟ صنم کی. ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں. اور فنظل لها عاکفین، اور ہم ان کے سامنے جھک کر بیٹھے رہتے ہیں. انہوں نے سوال کیا قال هل يسمعونكم اذ تدعون، جب آپ ان کو پکارتے ہیں تو یہ سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون، یا جب کیا یہ کسی قسم کا نقصان یا فائدہ پہنچاتے ہیں؟ اب جواب تو تھا نہیں نا. کیا جواب دیا؟ وہی جواب جو ہمارا جواب ہوتا ہے. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہم نے ہمارے وہ پر دادا سے یہ چلتا آ رہا ہے، وہ ہمارا فیملی بیک گراؤنڈ اگر دیکھیں نا تو بس یہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ کہنے لگے ہمارے آبا اجداد ان کو پوچھتے تھے تو ہم بھی ان کو پوچھتے ہیں، بس ختم. پھر اب جب وہ ان کی زبان بند ہو گئی نا، پھر انہوں نے اپنی دعوت کو دینا شروع کر دیا. کہا کہ اچھا جی فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ، واضح کہا کہ میں اس بت سے دشمنی کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بت سے دشمنی کرتا ہوں، ہاں الا رب العالمین، اللہ سے میں محبت کرتا ہوں. اچھا اب اللہ کون ہے؟ اللہ کا تعارف شروع ہوا. کیا ہے؟ ان سے تو پوچھا نا قوم والوں سے کہ یہ فائدہ پہنچاتا ہے، یہ نقصان پہنچاتا ہے، یہ سنتا ہے، یہ بولتا ہے. اب تو کچھ بھی نہیں کرتا تھا. اب اللہ کون ہے؟ اب اللہ کا تعارف ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ نے مجھے پیدا کیا اور اس نے میری رہنمائی کی، اس نے مجھے ہدایت دی. والذی هو یطعمنی، اللہ مجھے کھلاتا ہے. ویسقین، اور وہ مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو پھر اللہ مجھے شفا دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی کلینک کے باہر یہ دعا لکھی ہوتی ہے، یہ آیت لکھی ہوتی ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کبھی اس پر ایمان بھی ہوا ہے وہاں جا کے؟ ڈاکٹر صاحب ایسی دوائی دیجیے گا کہ آپ کی دوائی سے ایک خوراک میں صحیح ہو جاؤں. ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک خوراک ہمارا کام کر دیتی، اس لیے ہم بہت دور سے آپ کے پاس آئے. بھائی دوائی میں کچھ نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے اوپر، سر کے اوپر لکھا ہے، اوپر دیکھو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے نا، تو دوائی میں کہاں سے آ گیا؟ ہاں اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں یہ برکت رکھی ہے، اللہ پاک نے آپ کی دوائی کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس میں بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. آدمی کہتا ہے مراد تو وہی ہے نا، مراد جو ہے وہ منہ سے لے نکالے نا. ڈاکٹر صاحب اللہ پاک نے آپ کے ہاتھ میں بڑی حکمت اور بصیرت رکھی ہے، اللہ پاک نے آپ کی دوائی کے اندر بڑی تاثیر رکھی، یہ بولا کرے انسان. تو فرمایا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہی اللہ ہے کہ جو مجھے جنا میں بیمار ہوتا تو مجھے شفا دے دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی اللہ ہے کہ جو مجھے جب میں مروں گا تو وہی مجھے موت دے گا، ثم یحیین، وہی مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی اللہ ہے کہ جس سے مجھے اس بات کا لالچ ہے کہ وہ میری جو ہے نا وہ خطاؤں کو قیامت والے دن معاف کرے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا تعارف انہوں نے ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا، یہ ان کے سامنے رکھ دیا. دیکھیے دعوت کا کیا اصول ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف بیان کرے. اگر ہم سے کوئی آدمی یہ پوچھ لے، ہم اس کو کہیں جی نماز پڑھو، اللہ کے آگے سجدہ کرو، اس نے یہ پوچھ لیا جی ذرا نماز بتائیں کیسے کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے آگے سجدہ کرو، بتاؤ اللہ کون ہے؟ کیا جواب؟ اللہ کی بڑائی، اللہ کا تعارف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ذات ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا، اللہ کی قدرت کو بیان کیا. اللہ وہ ہے جو کھلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو پلاتا ہے، اللہ وہ ہے کہ جو عزت دیتا ہے، جو اللہ صحت دیتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان کہیں پریشانی میں ہوتا ہے انسان کے لیے راہیں بناتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. تو یہ انسان کو چند کلمات اللہ کی بڑائی کے آنے چاہیے. انسان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے بول بولے گا تو انسان کے دل کے اندر جو دنیا کی بڑائی اور دنیا کی چیزوں کی عظمت بیٹھی ہے وہ انسان کے دل سے کیا ہو جائے گی؟ وہ ختم ہوتی چلی جائے گی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ آخر میں فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. سورۃ کا نام کیا؟ سورۃ الشعراء. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا تو یہ تو ادھر ادھر کی تخیلاتی باتیں کرتے ہیں. اصل یہ کیوں فرمایا؟ مشرکین آپ علیہ السلام سے کو کیا کہتے تھے؟ شاعر ہیں، کاہن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، آپ مجنون ہیں، یہ اس طریقے کے جملے کہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں وہ جو قرآن سنتے تھے وہ کہتے تھے یہ کیا قرآن ہے، یہ اتنا حیران کن کلمات، یہ کیا کس طریقے سے یہ نازل ہوا اور کس طریقے سے اس کو تیار کیا گیا. تو وہ کچھ نہیں بچا کہہ دیں کہ آپ شاعر ہیں. تو
اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں والشعراء یتبعهم الغاوون، تو شعراء ہوتے ہیں نا تو وہ تو تخیلاتی باتیں کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، شاعر کیا ہوتا ہے وہ تخیلاتی باتیں کرتا ہے، الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ جو شاعر ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، وانہم یقولون ما لا یفعلون، اور وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ کر کچھ اور رہا ہوتا ہے، تو یہ شاعر ہوتا ہے، یہ شاعر ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام فرمایا کہ یہ ادھر ادھر نہیں جاتے، یہ مقصودی کام کرتے ہیں، پہلی چیز۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعر وہ ہوتا ہے کہ جو کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اور نبی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ فرق ہے۔ اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر ہم نبی کی تعلیمات پہ چلنا یا ہم بھی کسی شاعر کے راستے میں نکلے ہیں؟ جو کہو وہ کرو، اور کہنا کیا ہے وہ کہنا جو اللہ کہہ رہے، بس ختم، سیدھا سیدھا فارمولا جو ہے نا وہ ذکر کر دیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ النمل ہے، نمل کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو کہتے ہیں۔ اس سورت میں چونٹی کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورت کے اندر فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے عطا کیا اپنی آیتوں کو، ہم نے دیا اپنی نشانیاں دی داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو، اور ان کو علم عطا فرمایا۔ کون سی نشانیاں دے دی اور کون سا علم عطا فرمایا؟ آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جو جانور ہیں، ہر قسم کے جانور کی بولی کا علم عطا فرمایا۔ یہ جو جانور جو بول رہے ہوتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ چیز سمجھتے تھے، اور کتنی بہترین یہ کوالٹی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جواب کیا دیا، فرمایا وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین، یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری کوالٹی ہے، وہ جو میں یو کے گیا تھا نا، وہاں سے پڑھ کر آیا ہوں نا، تو اس وجہ سے میری مارکیٹ کے اندر مانگ ہے، وہ جو میری جو پرسنٹیج آئی تھی نا، میری جو جی بی بنی تھی وہ اتنی زبردست جی بی بنی تھی، اس وجہ سے جو ہے میری اندر قابلیت ہے، میں نے اس لیے کیا ACCA کیا، تو اس وجہ سے جو ہے میری مانگ ہے۔ نہیں، اللہ کا فضل تھا۔ وقال الحمد للہ الذی فضلنا، اللہ نے ہم پر فضل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا، یہ اللہ نے مجھے خصوصی عطا فرمائی، تو ہمیں جو ہے اس طریقے کی بولی ہمیں جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا فرما دی۔ جو چیز بھی ہو نعمت ملے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے انسان جو ہے نا نسبت کرے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون، سلیمان علیہ السلام نے جنات میں سے اور انسانوں میں سے سب کو جو ہے نا وہ جمع کر لیا، پورا لشکر تیار کر لیا، اور فرمایا فہم یوزعون، پورا کا پورا لشکر ان کے قابو میں رہتا تھا، فہم یوزعون ان کے قابو میں رہتا تھا، تمام انسانیت ان کی جو تھی اور سارے جو جنات وغیرہ تھے سب جانور وغیرہ ان کے قابو میں رہتے تھے۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، پورا لشکر لے کے چلے۔ اب جب وہ لشکر جو ہے وہ ایسی بستی میں آیا جہاں چوٹیاں جو ہے نا وہ زیادہ تھیں، تو انہوں نے سنا کہ ایک چونٹی دوسری چونٹی سے یہ کہہ رہی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکینکم، دیکھو اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایک چونٹی دوسری چونٹی سے کہہ رہی اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ۔ کیوں چلے جاؤ؟ لا یحطمنکم سلیمان، ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام کو جو لشکر آ رہا ہے یہ تمہیں روند نہ دے، یہ روند نہ دے، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کام ہو گیا۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لیا، ہاں بھائی تم جو باتیں کرتی ہو کوئی سمجھے نہ سمجھے ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ تم کیا کہہ رہی ہو، یعنی ہمیں اتنا ظالم سمجھتی ہو کہ ہم تمہیں رون دیں گے۔ تو اس چونٹی نے کہا کہ آپ ہماری بات تو پوری ہونے دیں، ہم نے کیا کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں روند دے اور تمہیں جو ہے نا وہ ختم کر دے، وہم لا یشعرون، اور یہ جو کام ان سے ہو یہ بے دھیانی ہو، جان کرنا ہو۔ جب یہ بات سنی نا تو آگے فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، تو آپ مسکرایا، آپ نے کہا ہاں بھائی واقعی تم نے تو جو بات کی ہے وہ ایسی بات کی ہے کہ تمہاری گرفت نہ ہو اس پہ، بڑے طریقے سے تم نے بات کی کہ بھائی بے دہانی میں ہو جائے گا، تو بے دہانی میں تو ہو سکتا ہے، تو بہرحال اس پہ جو ہے نا وہ ان کو مسکراہٹ ہوئی۔ اب آپ دیکھیں ایک چونٹی کی وہ دوسری چونٹی کی فکر ہے، یہاں انسان کو انسان کی فکر نہیں، اولاد کو باپ کی فکر ہی نہیں ہے، اولاد کو ماں کی فکر ہی نہیں ہے، سگے بھائی کو سگے بھائی کی فکر ہی نہیں، ایک تھالی میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے باپ کی زندگی کے اندر، ایک ساتھ جو ہے وہ جو نا وہ ایک گھر میں رہتے تھے، اور یہ عام ہے بھائی ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیا کرتے ہیں، پہنتے نہیں پہنتے، ماں باپ پہنا دیتے یہ پہن لو، مسئلے پہن لیتے چل رہا ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی چپل پہن کے چل رہے ہوتے، کتنی محبتیں ہوتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے، یعنی
پوری روئے زمین میں سب سے زیادہ نفرت اپنے سگے بھائی سے ہو رہی ہو، اپنی سگی بہن سے ہو رہی ہوتی ہے. الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو بھائی جب چونٹی ایک دوسری کی دوسری چونٹی کی فکر کر سکتی ہے، اور اس فکر پر اللہ نے قرآن پاک کے اندر صرف اس کا تذکرہ فرمایا چونٹی کا، بلکہ پوری سورت نازل فرمائی، پوری سورت نازل فرما دی. تو انسان بھی انسان کی فکر کرے. کیا ہم اتنے گزرے ہو گئے اور اتنے ہم گر گئے کہ ہم چونٹی کے عمل سے بھی نیچے چلے گئے، ہم چونٹیوں سے بھی جو ہے وہ گئے گزرے ہو گئے، ہم اتنے گر گئے. اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنے سارے کے سارے جو ہے نا وہ جو جانور ہیں جو ان کے جو ہے رعایا میں سے تھے، ان کو جو ہے نا شام کو جمع کرتے تھے اور سب کی حاضری لیتے تھے. ہاں بھی وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں سب کو. تو ایک دن ایسا ہوا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ. کہا کہ عجیب بات ہے کہ یہ آج سب نظر آ رہا ہے، یہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. یہ بھی ایک پرندہ ہے. اچھا سوال پیدا ہوا کہ یہ ہدہدی کی کیوں فکر ہوئی؟ ہدہد جو پرندہ تھا وہ بڑا نایاب پرندہ تھا، ٹھیک ہے نا، اور بہت تعداد میں کم تھے، اس لیے پوچھا کہ وہ ہدہد نظر نہیں آ رہا. تو کہا کہ ام کان من الغائبین، ایسا لگتا وہ کوئی غائب ہو گیا. اور یہ بھی فرمایا لأعذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه، اگر آج آئیے نا آج ایسی پٹائی لگاؤں گا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، او لأذبحنه، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او ليأتینی بسلطان مبین، یا تو پھر کوئی ایسی دلیل لے کر آئے کہ جس بنا پر میں اس کو چھوڑ دوں کہ میں فلاں کام سے گیا ہوا تھا جس وجہ سے جو ہے نا میں لیٹ ہو گیا، میں حاضر نہیں ہو سکا. بہرحال فمكث غير بعيد، ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی. فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اب کیا کہتا ہے حضور، کہنے لگا فقال احطت بما لم تحط به، میں ایسی بات لے کر آؤں جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ کہنے لگا، اب وہاں تو ذبح کرنے کے لیے تیار تھے. وہ کہنے ہاں بھائی کیا بات لے کر آؤ. وہ کہنے لگا کہ جئتك من سبأ بنبأ يقين، ایک قوم ہے جس قوم کا نام قوم سبا ہے، قوم سبا ہے. کہنے لگا انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شیء ولها عرش عظیم، میں یہ دیکھ کر آیا ہوں کہ ان کی ایک ملکہ ہے، ان کی ایک ملکہ، کیا نام تھا ملکہ ملکہ بلقیس. ہاں ملکہ بلقیس. تو کہا کہ وہ ملکہ بلقیس جو ہے نا وہ ان کی ملکہ ہے، اور جو ہے نا تملکہم وأوتیت من کل شیء، بہت مال دولت اس کے پاس، بڑا مال ہے. اور کہا الگ سے ذکر کیا ولہا عرش عظیم، اور ایک بہترین قسم کا تخت ہے اس کے پاس. ہم نے کہا اچھا. اور کہا کہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اور یہ کہنے لگا کہ ان کی جو قوم ہے نا وہ سورج کو جو ہے نا وہ سجدہ کرنے والی قوم ہے. اور یہ بھی کہا کہ وزین لهم الشیطان اعمالهم، یہ بڑی عجیب بات ہے. اور شیطان نے ان کے اس عمل کو ان کی نگاہ میں مزین کر دیا، بہترین کام کر رہے. ایک آدمی غلط کام بھی کرے اور اس کو نیکی سمجھے، پھر ہدایت ملنا بہت مشکل. شیطان کسی کے گناہ کو مزین کر دینا، اصل نیکی تو آپ کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، نہ روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہے غریبوں کو مسکینوں کو جو ہے نا وہ خرچ کر رہے ہیں، بولتے ہیں آپ بہترین کام کر رہے ہیں، سب سے زیادہ نیک آپ ہے. اب آدمی پھر ہدایت کس کو ملے گی؟ کبھی انسان راہ راست پہ آئے گا، راہ راست پہ تو وہ آئے گا جو اپنے آپ کو باقی غلط سمجھتا ہوگا. جس نے کبھی اپنے آپ کو غلط سمجھا ہی نہیں تو وہ اس کو کیسی ہدایت ملے گی اور کیسے اپنے آپ کو درست کرے گا. بہرحال تو انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. کہا قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، یہ نہیں کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو ہاں واقعی ٹھیک ہے، ذرا انتظار کرو ابھی پتہ لگ جائے گا اصدقت ام كنت من الكاذبین، تم سچ بھی کہہ رہے ہو یا ایسی بس جھوٹ کہہ رہے ہو. تو کہا کہ اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ایک خط لکھا اور اس خط کو جو نا وہ روانہ کیا ایک قاصد کے ہاتھ. یہ کہا یہ خط لے جاؤ اور وہاں رکنا نہیں، بس یہ دے کر بھاگو، واپس آ جانا. اب دیکھو کرتی کیا، یہ جملہ کہا ثم تولى عنهم، لوٹ جانا وہاں سے. فانظر ماذا يرجعون، اب دیکھو وہ کیا جواب اس کے دیتی ہے. خط میں کیا لکھا؟ خط میں لکھا قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم. یہ کہا کہ جو نا میں ایک خط لکھنے والا ہوں جو نا اس عورت کی طرف. جی ٹھیک ہے. انہ من سلیمان، خط کا ٹائٹل کیا تھا؟ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس خط کو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. کس کی شروع کرتا ہوں؟ اللہ کے نام سے. ہم لیٹر لکھتے ہیں، ہم اپلیکیشنز لکھتے ہیں، ہر محکمے کے اندر آپ جائیں نا پہلا کام آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا جی آپ لکھ کر لائیں، آپ اس پہ لیٹر بنائیں. لیٹر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا چاہیے، اور سامنے والے کو بھی چاہیے جب ایک لیٹر پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے تو اس کو زمینوں پہ نہ گرائے، اس کی بے ادبی نہ کرے، ٹھیک ہے نا. خط لکھنے کا اسلوب یہ ہے
خط لکھنے کا اسلوب یہ ہے کہ اس خط کو جو ہے نا وہ اس اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اپنا جو ہے نا وہ نام ہونا چاہیے، انہ من سلیمان، یہ سلیمان کی طرف سے. اور فرمایا صرف مقصودی بات لکھی، یہ نہیں کہ ہم نے آپ کو بہت اچھا پایا اور امید کرتے ہیں کہ آپ یہ کہا دیکھو اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، دیکھو ہم پر چڑھائی مت کرنا، ہم پر حملہ مت کرنا، واتونی مسلمین، سیدھے سیدھے مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے. صرف یہ اتنی سی بات لکھ کے اس ملکہ کو بھیج دی. چلو جی، اب ملکہ کے پاس جو ہے نا وہ آ گیا نا، جب خط آیا ملکہ نے وہ خط کھولا تو کیا کہا، قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اپنے سارے کے سارے وزراء کو اس ملکہ نے جمع کر لیا. ملکہ بلقیس نے یہ کہا کہ مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ اس یہ خط آیا، اب اس خط کے بارے میں کرنا کیا ہے. اب جو وزراء تھے انہوں نے کیا جواب دیا، کہا ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، کہا کہ بس یہ وقت تو ایسا ہے کہ جب ہم اب ان پر حملہ کر دیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اس نے ملکہ کو مشورہ کیا کہ کیا دیا ان وزراء نے، ڈرنے کی بات نہیں، حملہ کر دیتے. لیکن ملکہ کچھ عقل مند تھی، اس نے کیا جواب دیا، اس نے کہا دیکھو اچھا، وہ انہوں نے ساتھ یہ دلیل بھی دی، قالوا نحن اولو قوت واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرون، ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس بڑا اسلحہ ہے، بڑا مال و دولت ہے، ہم حملہ کر دیتے ہیں، بقیہ آپ کی جو رائے ہو. ملکہ کو یہ کہا تو اس نے ملکہ نے کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة. بڑی عقل مندی کی بات ہے. دیکھو جنگ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب دو ملک یا دو قومیں آپس میں جنگ کرتی ہے نا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے تباہی دونوں کی طرف ہوتی ہے، دونوں تباہ ہوتے ہیں، دونوں کا نقصان ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کسی ایک کا نقصان ہوتا ہے، نقصان دونوں کا ہوتا ہے. ہار جیت میں کسی کی ایک کی جیت ہوتی ہے، کسی ایک کی ہار ہوتی ہے، لیکن نقصان دونوں کا ہوتا ہے. تو بڑی عقل مندی کی بات کی. تو اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، چلو ایک کام یہ کرتے ہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کو آزماتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہم کچھ ہدیے مال و دولت بہت تو اس کے پاس، بولے کچھ ان کے پاس جو ہے نا وہ بھیجتے ہیں. تو فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، دیکھو اب وہ کرتے کیا ہے، اگر مال لے کے وہ خاموش ہو جائیں تو پھر کام بن گیا. کیا دے دیں، تھوڑا سا چائے پانی دے دیں، کام بن جائے گا. تو باہر فلما جاء سلیمان، جب سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا نا وہ سارا قاصد مال و دولت لے کر، بڑے ہدیے لے کر آیا، سلیمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال اتمدوننی بمال، کیا تم ہمیں مال کے ذریعے سے جو نا وہ بہکانا چاہتے ہو، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو ہمیں دیا وہ تم سے بہتر دیا ہے، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا مال نہیں چاہیے، ہمیں تو تمہارا اسلام چاہیے، ہمیں تمہاری اتباع، ہم تو یہ چاہتے ہیں تم ہماری اتباع کرو. اچھا جی، کہا ارجع الیہم، اس کو لے جاؤ، فلنأتینہم بجنود لا قبل لهم ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون، کہا کہ ہم ایسا لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا تمہیں اینڈ نظر نہیں آئے گا، کہ وہ شروع کہاں سے اور ختم کہاں سے ہو تمہیں یہ نہیں پتہ چلے گا، جس کی انتہا کہاں ہے ابتدا کہاں ہے کچھ نہیں پتہ چلے گا. اور ولنخرجنہم منها اذلۃ وهم صاغرون، ہم ذلیل کر کے تمہیں نکال دیں گے. اتنی سخت خطرناک بات کی. یہاں تو تھوڑا سا وہ آ جائے نا تو صاحب کا تھوڑا سا نا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہاں اب ٹھیک ہے بس اس طرح کرتے رہا، آئندہ نہیں کرنا، نہیں مال ایک طرف، ہم چڑھائی کریں گے تم پر، ہمیں تمہیں چھوڑیں گے نہیں. اب جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو وزراء تھے، جو درباری تھے، ان سے یہ کہا کہ دیکھو، قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین، یہ ہمیں سمجھ نہیں ہم کون ہیں. کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو اس کا جو تخت ہے، جس تخت کا تذکرہ خود نے کیا تھا، وہ تخت یہاں کون لے کر آئے، کون ہے؟ تو قال عفریت من الجن، تو ایک جن میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، بندہ تو نہیں خیر جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک، میں آپ کے یہاں سے کھڑے ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا، اتنی جلدی میں لے آؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت دیر ہو جائے گی، میں کھڑا ہوں گا پھر آئے گا، اس سے جلدی. قال الذي عنده علم من الكتاب، ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف برخیا تھا، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا ایک وزیر تھا. اس نے کہا کہ میں کتنی دیر میں لے کر آؤں گا، قبل ان يرتد الیک طرف، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے آپ کے سامنے ہوگا. بولا بھائی یہ لے آؤ. اب جب وہ لے کر آ گیا تو انہوں نے فرمایا قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، ایک کام یہ کرو، یہ جو اس کا تخت آ گیا اس میں تھوڑی تبدیلی کر دو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ یہاں آئے گی وہ اپنے تخت کو پہچان سکے گی یا پہچان نہیں سکے گی. بہرحال اس کو تبدیلی کر دی. فلما جاءت، جب وہ آ گئی تو اس سے کہا کذا عرشک، کیا یہ تمہارا جو ہے نا وہ تخت ہے؟ اچھا وہ بھی حیران ہو گئی،
اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ بھی جواب نہیں دیا کہ ہاں یہ میرا تخت ہے، یہ بھی جواب نہیں دیا کہ نہیں یہ میرا تخت نہیں. سمجھدار تھی نا، نہ جنگ کر رہی تھی، مشورے کر رہی تھی، آپ پہلے مال دے کے دیکھ رہی تھی. اس نے کہا قالت کأنہ، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ یہ میرا تخت ہے. نہ ہاں میں بات کی نہ میں بات کی. کأنہ، گویا کہ شاید یہ ہمارا تخت ہے. بالکل اس طرح کی بات اس نے کر دی نا. اور پھر کہا کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو آپ کو پہلے ہی پہچان گئے تھے کہ آپ تو بھائی پہنچی ہوئی شخصیت ہیں، آپ تو واقعی کوئی اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی تھے. ہم تو، وہ کہنے لگی ہم تو آپ کو پہلے پہچان گئے تھے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو پہلے ہی آپ پر ایمان لے کر آ گئے تھے، آپ ایسی چڑھائی کر رہے ہیں، ایسا نہ کریں. ان سے کہا کہ اس ملکہ بلقیس سے کہا اچھا چلیں، قیل لہا دخول الصرح، آئے ہیں. صرح کسے کہتے ہیں؟ محل کو. آؤ ہمارے محل میں آؤ. اب جب وہ محل میں آنے لگی نا، فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو وہ جب آنے لگی تو اس نے دیکھا کہ محل میں نیچے کیا ہے؟ وہ پانی ہے نا، پانی. تو اس نے، جب انسان پانی میں جاتا ہے تو کیسا کرتا ہے؟ اپنے پانچے اوپر کر لیتا ہے نا، اسی پانچے اوپر کر لے تاکہ پانی جو ہے نا وہ کپڑے پہ نہ لگے. اس نے ایسے جو ہے نا پانی پانچے اپنے اوپر کرے. تو سلیمان علیہ السلام نے قال انه صرح ممرد من قواریر، کہا کہ یہ محل شیشوں کا محل ہے. شیشہ کسے کہتے ہیں؟ شیشہ وہ کہتے ہیں جس سے آر پار صاف نظر آ رہا تھا. وہ فرش شیشے کا ڈلا تھا اور نیچے پانی بہ رہا تھا، اور شیشہ ایسا صاف ستھرا کہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ شیشہ ہے. وہ سمجھ رہے تھے حقیقت میں پانی بہ رہا ہے. اس لیے اس نے جو اپنی جو نا وہ پانچے جو ہے نا وہ اوپر کر لیے. باہر جب محل میں حاضر ہوئی اور تو کہنے لگی قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور میں اب جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں آ گئی ہوں، اور میں اب جو ہے للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین پہ کیا لے آتی ہوں؟ ایمان لے کر آتی ہوں. تو یہ پورا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تھا. اب آپ یہ دیکھیے کتنی مال و دولت والا نبی، کتنی مال و دولت والا نبی، لیکن وہ مال و دولت دل کے اندر نہیں تھی، باہر باہر تھی، دل کے اندر نہیں تھی. اس نے اور مال دی، بولے مال نہیں چاہیے ہمیں، تو تمہارا ایمان چاہیے، ہمیں تو تمہارا کلمہ چاہیے. بس مال ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ مال دل کے اندر جگہ بنا جائے تو یہ بڑی جو ہے نا وہ عجیب بات ہے. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کی جگہ دل میں بنتی ہے نا اور اللہ کو نکال کر بنتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چھین لیتے ہیں. اچھا یہ چیز تو تمہارے دل میں آج جگہ بنا گئی، یہ ہم سے زیادہ محبوب جس دل میں ہم ہونے چاہیے تھا، ہمارا نبی ہونا چاہیے تھا، اس کی عظمت اور اس کی تعلیمات ہونی چاہیے تھی، تم نے اس کو نکال کر ایک طرف کر دیا اور مال کی محبت دل میں رکھ دی. لاؤ یہ مال دے دو، اب دیکھو دل خالی ہو گیا، اب آ جائے گا. پھر جب مال چھن جاتا ہے نا پھر اللہ 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 آٹومیٹیکلی جو ہے نا مشین شروع ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.